اگر اللہ ہمیں وہ دکھا دے جو ابھی تک نہیں ہوا لیکن یقیناً ہونے والا ہے، ایک ایسا شخص جو صرف راستے پر نہیں چلتا بلکہ اللہ کے حکم سے اس کے لیے راستہ بن جاتا ہے، کوئی ایسا جو وقت کا پابند نہیں تھا بلکہ وقت کی قید سے آزاد تھا۔ قرآن کے الفاظ بیان کرتے ہیں، ہم نے اپنے بندوں میں سے ایک بندہ پایا، صرف ایک بندہ، نہ کوئی فرشتہ نہ کوئی جن۔ پھر بھی اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا، میرے اس بندے کے پاس جاؤ اور صبر کے ساتھ اس سے سیکھو۔ یہ شخص حضرت خضر علیہ السلام تھے، جنہیں اللہ نے اپنا خاص علم عطا کیا تھا جو ہر کسی کو نہیں دیا جاتا۔ یہ کہانی ان زمینوں سے شروع ہوتی ہے جہاں بنی اسرائیل کے لوگ رہتے تھے۔ یہ لوگ مصر اور فلسطین کے درمیانی علاقے میں دریائے اردن کے کنارے رہتے تھے۔ یہاں کے لوگ اللہ کے نیک بندے تھے، لیکن اکثر ان کے دلوں میں غرور اور اپنی ہی عقل کا بوجھ ہوتا تھا۔ یہ وہی قوم تھی جسے اللہ نے فرعون سے بچایا تھا، لیکن شکر گزار ہونے کے بجائے وہ زیادہ تر سوالات اور شکایات میں ہی الجھے رہتے تھے۔ تم لوگوں نے اللہ کے معجزات دیکھے ہیں، تم نے سمندر کو پھٹتے دیکھا، تم نے آسمان سے رزق اترتے دیکھا، پھر بھی تمہارے دل مطمئن نہیں ہوئے۔ وہ جواب دیتے، ہم سمجھدار ہیں، ہمیں ہر بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کرنے کی عادت نہیں۔ دن گزرتے گئے اور بنی اسرائیل اپنی روزمرہ کی زندگی اور ہوشیاریوں میں مصروف رہے۔ خشکی اور سمندر کے درمیان ایک عجیب سے سکون کے ساتھ سب کچھ چل رہا تھا۔ پھر ایک دن اللہ نے اپنے نبی کو ایک ایسا راز بتایا جو موسیٰ علیہ السلام کی اپنی سمجھ سے بھی باہر تھا۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، میرے بندوں میں ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس تم سے بھی گہرا علم ہے، اسے تلاش کرو اور صبر کے ساتھ اس سے سیکھو۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام کا دل حیرت سے بھر گیا۔ اللہ کے ایک نبی اور پھر بھی کوئی ایسا جو علم میں ان سے آگے ہو۔ اللہ نے فرمایا، ایک مچھلی لو اور سمندر کے کنارے جاؤ، وہاں وہ مچھلی تمہارے راستے میں ایک نشانی بن جائے گی اور تمہیں اس بندے تک لے جائے گی۔ اور یہاں سے اس سفر کا آغاز ہوا، بنی اسرائیل کی بستیوں کو چھوڑ کر سمندر کی طرف۔ ایک ایسا سفر جو بظاہر تو جسمانی فاصلے کا لگتا تھا، لیکن حقیقت میں یہ علم اور الہی رازوں کا سفر تھا۔ دن اور رات کا فرق مٹ گیا، صحرا پار کیے گئے اور پتھریلے راستے طے کیے گئے۔ تھکاوٹ ان کے جسم میں گہرائی تک اتر چکی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا عزم مزید مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ پھر ایک دن وہ اس مقام پر پہنچ گئے جہاں دو سمندر ملتے ہیں۔ ایک عجیب سی خاموشی، پانی کی وہ آواز جو سیدھا دل میں اترتی ہے، اور پھر وہ مچھلی دوبارہ زندہ ہو گئی، پانی میں چھلانگ لگائی اور سمندر میں ایسے چلی گئی جیسے پانی نے اس کے لیے کوئی خاص راستہ بنا دیا ہو۔ یہ وہ نشانی تھی جو بتا رہی تھی کہ اللہ کا بندہ کہاں ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو وہاں ڈھونڈنا شروع کیا اور تھوڑا آگے نکل گئے۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق پانی کے درمیان ایک راستہ بن گیا اور اس راستے سے ایک نورانی شخص نمودار ہوا۔ یہ اللہ کے خاص بندے حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ قرآن پاک میں حضرت خضر کا نام کہیں بھی واضح طور پر ذکر نہیں کیا گیا۔ ہمیں خضر کا نام احادیث اور تفسیر میں ملتا ہے، یعنی قرآن نے ان کی شخصیت کو نہیں بلکہ ان کے علم اور مرتبے کو نمایاں کیا، تاکہ دنیا سمجھ لے کہ اللہ جسے چاہے علم عطا فرماتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام انہیں ڈھونڈتے ہوئے واپس اس مقام پر پہنچے تو وہاں ایک شخص بیٹھا تھا، ایک ایسا شخص جس کا چہرہ تو عام سا تھا، لیکن اس کا علم آسمانوں سے بھی بھاری تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں تاکہ جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دیں؟ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک گہری نظر سے دیکھا، جیسے وہ ان کے آنے کا ہی انتظار کر رہے ہوں۔ موسیٰ، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، چلو چلتے ہیں۔ بالکل یہی سے اس سفر کا آغاز ہوا، جہاں بظاہر سب کچھ غلط لگ رہا تھا، لیکن اندرونی طور پر اللہ کے حکم سے سب کچھ بالکل ٹھیک تھا، اور جہاں صبر سب سے بڑا امتحان بننے والا تھا۔ تھوڑی دیر بعد انہیں ایک چھوٹی سی کشتی ملی، غریب مچھیروں کی ایک کشتی جو روزانہ سمندر سے روزی کمانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا، آئیے ہماری کشتی میں سفر کریں۔
ہم آپ سے کچھ نہیں لیں گے، بس ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ غریب لوگ لیکن دل کے امیر، بغیر کسی لالچ کے انہوں نے اللہ کے 2 بندوں کو اپنی کشتی میں بٹھا لیا۔ کشتی سمندر میں آگے بڑھی، نیچے گہرا پانی، اوپر بھاری آسمان، اور ہوا میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ اور پھر اچانک خضر علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کچھ کہے بغیر کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا۔ سمندر کے بیچوں بیچ ایک ٹوٹی ہوئی کشتی، اور موسیٰ علیہ السلام کا دل غصے اور صدمے سے بھر گیا۔ آپ نے یہ کیا کیا؟ ان لوگوں نے ہمیں مفت میں سفر کروایا اور آپ انہی کی کشتی توڑ رہے ہیں۔ خضر علیہ السلام نے جواب دیا، کیا میں نے تم سے پہلے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں بھول گیا تھا، مجھے معاف کر دیجئے، اب میں کوئی سوال نہیں کروں گا۔ کشتی ٹوٹ چکی تھی لیکن ڈوبی نہیں، اور تھوڑی دیر بعد وہ دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ کشتی سے اترنے کے بعد دونوں ایک شہر کی طرف چل پڑے، ریت اور پتھروں کا ایک شہر جہاں بچے گلیوں میں کھیل رہے تھے۔ ان بچوں میں ایک لڑکا بھاگتا اور ہنستا ہوا جا رہا تھا۔ خضر علیہ السلام رک گئے اور اس بچے کو غور سے دیکھنے لگے۔ پھر اچانک انہوں نے اس بچے کو پکڑا اور ایک ہی لمحے میں اس کی جان لے لی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پکارا، یا اللہ، آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی، یہ تو سری ظلم ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے تم سے پہلے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام پھر خاموش ہو گئے اور وہ دونوں آگے بڑھ گئے۔ بھوک، پیاس، تھکاوٹ اور سخت مزاج لوگوں کا ایک گاؤں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا، ہم مسافر ہیں، کیا آپ کے پاس ہمارے کھانے کے لیے کچھ ہے؟ لیکن گاؤں والوں نے منہ پھیر لیا اور کہا، یہاں کسی مہمان کو نہیں بٹھایا جاتا۔ تھوڑا چلنے کے بعد خضر علیہ السلام نے ایک گھر کی جھکتی ہوئی دیوار دیکھی جو کسی بھی وقت گر سکتی تھی۔ آؤ اسے سیدھا کر دیں، انہوں نے کہا۔ پھر انہوں نے اس دیوار کو ٹھیک کیا تاکہ وہ گرے نہیں، اور وہاں سے روانہ ہونے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان لوگوں نے ہمیں بھوکا رکھا اور آپ ان کے لیے مفت میں کام کر رہے ہیں، آپ کم از کم اس کی کچھ اجرت تو لے سکتے تھے۔ خضر علیہ السلام نے جواب دیا، بس اے موسیٰ، اب میرا اور تمہارا راستہ الگ ہے۔ سمندر کی ہوا، شام کا وقت، اور موسیٰ علیہ السلام کے دل میں سوالات کا ایک طوفان تھا۔ خضر علیہ السلام نے کہا، موسیٰ، اب میں تمہیں ان سب چیزوں کی حقیقت بتاؤں گا جو تم نے دیکھیں۔ وہ کشتی غریب لوگوں کی روزی روٹی تھی۔ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر اچھی اور بے عیب کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ اگر میں کشتی نہ توڑتا تو وہ بادشاہ ان سے سب کچھ چھین لیتا اور وہ بالکل محتاج ہو جاتے۔ موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ پہلی بار جو بظاہر ظلم لگ رہا تھا وہ در حقیقت ایک گہری رحمت تھی۔ جہاں تک اس بچے کا تعلق ہے، وہ بڑا ہو کر کفر اور نافرمانی میں ڈوب جاتا اور کہتا، میں اس دن پر لعنت بھیجتا ہوں جب میں اس گھر میں پیدا ہوا۔ اس کے والدین سچے مومن تھے اور اللہ نے چاہا کہ انہیں اس کی جگہ ایسی اولاد عطا کرے جو ایمان میں بہتر ہو اور رحمت کا سبب بنے۔ جو موسیٰ علیہ السلام کو قتل لگ رہا تھا وہ دراصل 2 مومن دلوں کے لیے الہی حفاظت تھی، اور اس کے بدلے انہیں ایک نیک بچہ عطا کرنا تھا۔ جس دیوار کو میں نے سیدھا کیا اس کے نیچے ایک خزانہ چھپا ہوا تھا جو 2 یتیم بچوں کا تھا۔ ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ اللہ نے چاہا کہ ان کی دولت اس وقت تک محفوظ رہے جب تک وہ بچے بڑے نہ ہو جائیں اور جوانی کو نہ پہنچ جائیں۔ میں نے جو کچھ بھی کیا اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ سب میرے رب کا سکھایا ہوا علم تھا۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ علم صرف وہ نہیں جو کتابوں میں ملتا ہے، کچھ علم وہ ہوتا ہے جو اللہ براہ راست اپنے خاص بندوں کے دلوں میں اتار دیتا ہے۔ آپ کی زندگی میں بھی کبھی کبھی کشتی ٹوٹ جاتی ہے، کبھی کبھی کوئی چیز آپ سے چھین لی جاتی ہے، کبھی آپ پکار اٹھتے ہیں، میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، لیکن شاید وہی آپ کا بچاؤ ہو، آپ کے لیے رحمت ہو اور آپ کو اس کا علم تک نہ ہو۔ حضرت خضر علیہ السلام کا راز یہ نہیں کہ وہ آج زندہ ہیں یا نہیں، اصل راز یہ ہے کہ کیا آپ اپنی ظاہری آنکھوں پر بھروسہ کرتے ہیں یا اپنے رب کی حکمت اور علم پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو اللہ کے منصوبے پر یقین ہے تو کمنٹس میں الحمدللہ لکھیں،
اور اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔